السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ محترم حاضرین، جیسا کہ جمعے کے دن یا اس سے پہلے بھی اعلان کیا گیا تھا کہ جمعیت اہل حدیث بیدر کے جانب سے ماہانہ ایک خطاب عام ہوتا ہے، اسی سلسلے کو قائم رکھنے کے لیے جمعیت کے ذمہ داران کی طرف سے 17 دسمبر کو یہ پروگرام طے پایا ہے، اور جس میں مہمان مقرر فضیلت الشیخ ہندوستان کے معروف و مشہور عالم دین ہمارے درمیان موجود ہیں۔ الحمدللہ، سب سے پہلے میں شیخ کا شکر گزار ہوں کہ آپ اپنے قیمتی وقت نکال کر کے ہمارے درمیان آئے۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزا خیر عطا فرمائے۔ اس کے بعد تمام انتظامیہ کو بھی اللہ رب العالمین اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے، آمین۔ بلا کسی تاخیر کے میں اس پروگرام کا آغاز کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ تو اس سے پہلے میں ضلعی جمعیت کے اہل حدیث امیر شیخ سلیم صاحب کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج میں تشریف رکھیں۔ اسی طرح سے ضلعی جمعیت اہل حدیث کے سیکریٹری حامد محی الدین قادری صاحب کو بھی مدعو کرتا ہوں کہ وہ بھی تشریف لائیں۔ اسی طرح سے فضیلت الشیخ سفیر الدین ریاضی حفظ اللہ کو بھی دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ وہ بھی تشریف لائیں۔ محترم حضرات، یہ مختصر سا پروگرام مکتبہ گلشن اسلام کے کچھ بچوں کے کچھ ابتدائی جو کچھ مختصر وقت میں کچھ پیش کرنے کے لیے میں مکتبہ گلشن اسلام کے طلبہ کو دعوت دوں گا۔ اس سے پہلے کہ میں ان طلبہ کو بلاؤں، سب سے پہلے میں اس پروگرام کے آغاز شروع کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کے کلام القرآن مجید سے کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ اس کے لیے میں حافظ اسی مکتب کے طالب علم ابھی حفظ شروع کیے ہیں، اور الحمدللہ کئی پاروں کے حفظ کر چکے ہیں۔ اب میں ان کو دعوت دیتا ہوں، ان کا نام شہزان اسماعیل ہے، وہ آئیں اور اس پروگرام کو شروع کریں۔ یہاں کھڑا ہو، ایک منٹ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا، إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا،
إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب ترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. السلام عليكم ورحمة الله. جزاک اللہ بارک اللہ فی. یہ تھے محمد اذان جو تلاوت کلام اللہ فرما رہے تھے. میں تھوڑا سا مکتبہ گلشن اسلام کا تعارف کرا دینا مناسب سمجھتا ہوں کیونکہ وقت بالکل مختصر ہے, شیخ کو واپس جانا ہے, اس لیے اس بار جو ہے بچوں کا بالکل مختصر 2-4 بچوں کا جو ہے پروگرام جو ہے نمونے کے طور پر پیش کریں گے. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو تفصیلی پروگرام انشاءاللہ رکھا جائے گا اور مکتبہ گلشن اسلام کی جانب سے ہی رکھا جائے گا. اور جو طلبہ یہاں پڑھتے ہیں اور کیا پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں اور کیا پڑھایا جاتا ہے, یہ چیزیں آپ تک پہنچنا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ یہاں ایک امید لگا کر کے بھیجتے ہیں اور ہم بھی وقت لگاتے ہیں, تو اس کا ضروری ہے کہ اس کا فائدہ ہو, اور صرف فائدہ ہی نہیں بلکہ دنیا اور آخرت میں ہم دونوں کا اس کا جو ہے ثواب ملے. اس نیت سے ہم یہاں بھیجتے ہیں اور پڑھاتے ہیں اور یہ مکتب چل رہا ہے. تو اس چیز کا جو ہے ہم سب کو مل بیٹھ کر کے آگے بڑھانا جاننا بہت ضروری ہے. اس لیے نمونے کے طور پر انشاءاللہ تعالیٰ آج مختصر سے پروگرام میں کچھ بچے آپ کو جو ہے اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان سے سنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو میں آپ کو بتا دوں فی الحال اس مکتبہ گلشن اسلام کا جو ہے 1 سال مکمل ہو گیا ہے الحمدللہ 1 سال جو ہے مکمل ہو گیا. اور اس وقت ہمارے پاس جو بچے ہیں لگ بھگ 92 بچے زیر تعلیم ہیں. 92 بچے زیر تعلیم ہیں. یہ 3 طبقے میں چلتا ہے, ABC, یعنی جو بچہ ناظرہ مکمل کر کے تجوید مکمل کر لیتے ہیں اس کے لیے ایک حافظ مقرر ہے جو حفظ کراتے ہیں, اور جو بچے ناظرہ پڑھنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی جو شعبہ چلتا ہے, اور جو بچے دنیات یعنی نورانی قاعدہ وغیرہ مختصر جو ہے پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے جو ہے بھی ایک الگ سے جو ہے استاد مقرر کیے ہیں. اور فی الحال جیسا کہ میں نے بتایا 92 بچے زیر تعلیم ہیں. اور آپ لوگ اسی طرح سے اسی جذبے کے ساتھ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے قوم و ملت کے لیے فائدہ مند ثابت ہو اور آپ کو بھی اس کا اجر ملے, تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح سے دین کی تعلیم دینے کے لیے اس مکتبہ گلشن اسلام میں بھیجتے رہیں بلا کسی تاخیر کے. میں اب مکتبہ گلشن اسلام کے دوسرے بچے کو جو ایک مختصر تقریر پیش کریں گے, ان کا نام ہے عبد الملک ولد عبد المتین. وہ آئیں گے اور اپنے ایک مختصر سی تقریر پیش کریں گے. ادھر سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی.
رب کے نام سے ہر کام کا آغاز کرتا ہوں، رب کے نام سے ہر کام کا آغاز کرتا ہوں، اسی پر ہے بھروسہ، اسی پر ناز کرتا ہوں۔ معزز سامعین، آج کا میرا عنوان ہے کہ قرآن سنت کی اتباع کیوں ضروری ہے۔ قرآن و سنت کی اتباع کے بارے میں کچھ قرآن کی آیت بتاتا چلوں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اس چیز کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور تم اسے چھوڑ کر کسی اور کی پیروی مت کرو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ایک تو قرآن مجید ہے اور دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔ معزز سامعین، قرآن سنت کی اتباع اس لیے ضروری ہے کہ قرآن سنت ہی معصوم یعنی غلطی سے پاک ہے، اور کسی اور کا کلام غلطی سے پاک نہیں ہو سکتا، اس لیے قرآن سنت کو واجب الاتباع کہا گیا ہے۔ ہے قول اللہ، ہے قول رسول، ہے قول اللہ، ہے قول رسول، یہ فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر یہ قرآن نہ بدلا جائے گا۔ معزز سامعین، جب سے قرآن نازل کی گئی ہے، نہ اس میں سے ایک آیت نکالی گئی ہے، نہ اس میں سے ایک آیت ڈالی گئی ہے، نہ انکلوڈنگ ہوئی ہے، نہ ایکسکلوڈنگ ہوئی ہے، اور تا قیامت یہ ایسا ہی رہے گا۔ سورہ انفال آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانو اور اپنے اعمال کو غارت مت کرو۔ یہاں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ ایسے اعمال مت کرو جو قرآن سنت سے ثابت نہ ہو۔ حج الوداع کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، میں تمہیں دو باتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک ہے کتاب اللہ قرآن مجید اور دوسری میری سنت، اگر تم اسے مضبوطی سے تھام لو تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے، اور یہ دونوں کبھی بھی جدا نہیں ہیں۔ معزز سامعین، ہمیں آج قرآن سنت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اور قرآن سنت سے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے۔ کچھ بھی نہیں ہے ناممکن، ہر بات یقینی ہے، کچھ بھی نہیں ہے ناممکن، ہر بات یقینی ہے، کوشش جو کرے انسان تو مٹی میں بھی سونا ہے۔ معزز سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کام جو قرآن اور سنت سے ثابت نہ ہو بدعت، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے لوگ 73 فرقوں میں تقسیم ہوں گے اور ایک کے علاوہ باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، وہ کون سا فرقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما انا علیہ واصحابہ، جس پر میں اور میرے صحابہ وہی جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے اور قرآن سنت پہ عمل کرنے والا بنائے۔ کل فرصت نہ ملی تو کیا کرو گے؟ کل اتنی مہلت نہ ملی تو کیا کرو گے؟ کہتے ہو کہ کل یاد کریں گے اللہ کو، کل اتنی مہلت نہ ملی تو کیا کرو گے؟ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ جزاک اللہ حسن جزا۔ جیسے کہ شیخ کے سامنے الحمدللہ جو ایک ننھا سا بچہ جو تقریر پیش کر رہے تھے، کوشش کر رہے تھے کہ وہ قرآن و حدیث کی بات بتانے کی، اس کے بعد میں اسی طرح سے ایک ایان الرحمن کو جو ہے دعوت دیتا ہوں۔ اس کا موضوع ہے دوست کیسے ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ محترم حضرات، آج کا میرا عنوان ہے کہ دوست کس کو بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، پس تم میں سے ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے۔ دوست سے مراد جو ہر حالت میں اس کے ساتھ رہتا اور اس کی مدد کرتا ہو۔ یہ دوست نیک اور پرہیزگار ہوگا تو اس کی صحبت کے اثر سے دوسرا شخص بھی نیک اور پرہیزگار بن جائے گا۔ اس کے برعکس اگر وہ بد کردار ہوگا تو
اس کے برے کردار کا اثر اس کے ساتھی پر بھی پڑے گا اور اسے بگاڑ دے گا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں جس کو جیسی صحبت میسر آتی ہے وہ اسی رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ ایک شرابی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا شرابی، چور کے ساتھ رہنے والا چور اور بے حیا کا ہمنشین بے حیا بن جاتا ہے۔ بقول مولانا رومی فرماتے ہیں، صحبت صالح طرح صالح کند، صحبت صالح طرح صالح کند۔ نیک آدمی کی صحبت تجھے نیک اور برے آدمی کی صحبت تجھے برا بنا دیتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا براؤں کی صحبت میں بیٹھا تو اپنے خاندان نبوت کے شرف سے محروم ہو گیا، اور اصحاب کہف کا کتا چند روز نیک لوگوں کے ساتھ رہا تو اس کا شمار صالح مردوں میں ہو گیا۔ اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے حکیمانہ انداز میں ایک مثال کے ذریعے سے اس طرح واضح فرمایا کہ اچھے دوست کی مثال عطر بیچنے والے کی طرح ہے۔ اگر وہ اس کے پاس بیٹھے گا تو اس کی خوشبو اسے ضرور ملے گی اور وہ اسے خرید لے گا۔ اور برے دوست کی مثال لوہار کی بھٹی کی طرح ہے۔ اگر وہ اس کے پاس بیٹھے گا تو اس کے کپڑوں کو چنگاری جلا دے گی یا پھر اس کی بدبو اسے محسوس ہوگی۔ اللہ ہم سب کو نیک اور اچھے دوست بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارک اللہ۔ اس کے بعد جو ہے وقت بالکل اجازت نہیں دیتا ہے۔ بہت سے بچوں نے تیاری کی تھی تو بہت سے بچے کو جو ہے نہیں بلا سکتے ہیں، اس لیے پہلے بچے اور ان کے پیرنٹس سے میں معذرت چاہتا ہوں کہ آئندہ انشاءاللہ جب بھی پروگرام ہوگا آپ کے بچوں کو دیکھیں، جیسے اس طرح سے بہت سے بچے ہیں آپ کے درمیان جو بیٹھے ہیں کہ وہ آ کر کے یہاں پہ الحمدللہ اس طرح سے جیسے ایک نمونے کے طور پر 2 بچے کے سنیں، اور اسی طرح سے کئی بچے اور بچیاں ہیں جو اس طرح سے پروگرام کو جو ہے نا پیش کر سکتے ہیں۔ وقت بالکل اجازت نہیں دیتا ہے تو میں 1-2 بچے کو بلا کر کے پھر جو ہے ابھی اس پروگرام کو ختم کریں گے، اس کے بعد شیخ کا پروگرام کیا جائے گا۔ اس کے لیے میں عبدالرحمن شیخ سلیم کو دعوت دیتا ہوں کہ ان کو میں نے 10 سوال جواب لکھوائے تھے، لیکن وہ جتنا ہو سکے پیش کر سکتے ہیں، آئیں۔ اس کو پکڑو 1 منٹ، 2 منٹ میں سوال کروں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سوال جواب کروں گا۔ میں آپ کے سامنے آپ حضرات کے سامنے سوال کا جواب نہیں ہے۔ میں بولوں گا، آپ اس کا جواب دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ پہلا سوال ہے، مسلمان کسے کہتے ہیں؟ وہ آدمی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتا ہے اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ اسلام کسے کہتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کو اسلام کہتے ہیں۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ اللہ کو ایک جاننا، ایک ماننا اور صرف اس کی عبادت کرنا اور سب کچھ اسی سے مانگنا، اسے توحید کہتے ہیں۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور اس کے نازل ہوئی کتابوں پر اور اس کے فرشتوں پر اور اچھی اور بری تقدیر پر، قیامت کے دن پر دل سے یقین کرنے کو اسلام کہتے ہیں، ایمان کہتے ہیں۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت کا مطلب ہے کہ دین میں کوئی نئی بات یا نیا کام ثواب کی نیت سے کیا جائے جبکہ اس کا کوئی بھی ثبوت قرآن اور حدیث میں نہ ہو، وہ بدعت ہے۔ جیسے محرم بنانا، تعزیہ اٹھانا، عید میلاد، دیجا توجا، 10واں 40واں، شب برات، کنڈے پھاڑنا، چیا پھاڑنا۔ وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا تقرب اور نزدیکی حاصل کرنے کو وسیلہ کہتے ہیں۔ کیا زندہ آدمی سے وسیلہ لیا جا سکتا ہے؟ زندہ آدمی سے وسیلہ لیا جا سکتا ہے اور مردے آدمی سے وسیلہ نہیں لیا جا سکتا ہے۔ جزاکم اللہ حسن سجا۔
اس کے بعد جو ہے جیسے مکتبہ گلشن اسلام کے اندر جو نصاب ہے اس نصاب میں 4 کتابیں ہیں، اور 4 کتابوں میں الحمدللہ مختصر جو ہے حدیثیں، دعائیں وغیرہ جو بنیادی دعائیں ہیں اور حدیثیں عام طور پر جو استعمال ہوتے ہیں وہ اس کے نصاب میں ہے موجود ہیں الحمدللہ۔ وہ سارے بچوں کو لگ بھگ جو ہے یاد کرا چکے ہیں، تو وہ سارے حدیثوں کو پیش نہ کرتے ہوئے میں صرف اور صرف انس کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ 10 حدیثیں پیش کریں ترجمہ کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا یؤمن العبد الایمان کلہ حتی یترک الکذب فی المزاح۔ بندہ اس وقت تک مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ دے۔ لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت وحرقت۔ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اگرچہ تمہیں مار دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ من یسر علی موسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ۔ جو کوئی بھی کسی تنگ دست پر آسانی کرے گا اللہ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا۔ اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم۔ تم بخیلی سے بچو کیونکہ بخیلی نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ نظر اللہ رعن سمیع مخالتی فواہا وحافظاہا وبلغاہا۔ اللہ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے جو میری بات سنے، یاد کرے اور دوسروں تک پہنچائے۔ رضا ربی فی رضا الوالدین وسخطہ فی سخطہما۔ رب کی خوشی والدین کی خوشی میں اور رب کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اللہ اپنے بندے کی مدد میں تب تک لگا رہے گا جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہے گا۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ جو کوئی بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمانوں کی عزت کرے۔ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ تم بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھلائے۔ ان احب الکلام الی اللہ سبحان اللہ وبحمدہ۔ بے شک اللہ کے قریب سب سے محبوب کلام سبحان اللہ وبحمدہ ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاکم اللہ حسن الجزا، بارک اللہ فیک۔ یہ تھے انس عبد الباری جن کو الحمدللہ 4 کتابیں جو مکتبہ گلشن اسلام کے نصاب میں ہے مکمل یاد ہے، اور دعائیں اسی طرح سے حدیثیں اور سورے وغیرہ سب مکمل یاد ہے۔ شیخ نے اجازت دی ہے کہ 1-2 بچے کو اور جو ہے پروگرام میں بلا سکتے ہیں، تو میں ایک مکالمہ کی شکل میں پیش کرنے کے لیے 2-4 بچیاں ہیں وہ ایک ساتھ آئیں گے اور مکالمہ کی شکل میں پیش کریں گی۔ اس کے بعد ایک جو دوسری جو ہے طبقہ ہے اس میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو 1-2 منٹ میں وہ اپنی بات کو رکھیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد یہ پروگرام ختم ہو جائے گا۔ بچے آئیں، جو بچے حصہ لیے وہ آئیں جلدی۔ لیجیے عمر خان کے پاس جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہن آپ سب ربی تعلیم کہاں حاصل کرتی ہیں؟ میری پیاری بہن ہم سب مکتب گلشن اسلام مسجد عائشہ میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ میری پیاری بہن میں آپ لوگوں سے چند اسلامی سوالات کرنا چاہتی ہوں۔ جی ضرور کیجیے، انشاءاللہ ہم سب جواب
पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा मेरी प्यारी बहन ज़ोया, अच्छा ये बताइए आप कौन हैं और आपका मज़हब क्या है? जी मैं एक काम कीजिए, ये एक उधर दीजिए, एक इधर दीजिए। हाँ बस। जी मैं मुसलमान हूँ और मेरा मज़हब इस्लाम है। आप सवाल करो, आप जवाब दीजिए। सवाल करो, पकड़ो। इनको कैसे? मेरी प्यारी बहन ज़ोया, अच्छा ये बताइए आप कौन हैं और आपका मज़हब क्या है? जी मैं मुसलमान हूँ। जी मैं मुसलमान हूँ और मेरा मज़हब इस्लाम है। आप उनकी बाजू तक के जवाब दीजिए, बाजू तक दीजिए। अच्छा ये बताइए इस्लाम के क्या माना है? इस्लाम के मायने अमन, सलामती, पीस है। मेरी प्यारी बहन, आपने कहा हम मुसलमान हैं, तो आप हमें यह बताइए मुसलमान होने के लिए किन बातों का मानना ज़रूरी है? मेरी प्यारी बहन, मुसलमान होने के लिए इस्लाम की दी गई बुनियादी बातों का मानना ज़रूरी है और वो कुल 5 है। पहला तौहीद, दूसरा नमाज, तीसरा रोज़ा, चौथा ज़कात, पांचवा हज। इन्हें अरकान इस्लाम भी कहा जाता है। मेरी प्यारी बहन ऐमन कौसर, कलिमाए शहादत क्या है? इसके क्या माना है? मेरी प्यारी बहन, कलिमाए शहादत ये है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तर्जुमा, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं और उसके सिवा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। बहन वो कौन सी किताब है जिसके पढ़ने से एक एक हर 10-10 नेकियां मिलती हैं? जी वो कुरान मजीद दुनिया की वाहिद किताब है जिसके पढ़ने से एक एक हर्फ पर 10-10 नेकियां मिलती हैं। मेरी प्यारी बहन अमन कौसर, वो कौन सा गुनाह है जो अल्लाह ताला कभी भी माफ़ नहीं करेगा? दलील के साथ बताएं। मेरी प्यारी बहन, शिर्क एक ऐसा गुनाह है जिसको अल्लाह कभी भी माफ़ नहीं करेगा। और सूरतुन निसा आयत नंबर 48 में अल्लाह फरमाते हैं कि इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रका बिही व यग़फिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। तर्जुमा, बेशक अल्लाह अपने साथ शरीक किए जाने को नहीं बख्शता और उसके सिवाय जिसे चाहे बख्श देता है। मेरी प्यारी बहन आयशा, क्या मैं सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपसे सवाल कर सकती हूँ? जी बहन, ज़रूर कीजिए। इंशाअल्लाह सही जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। अच्छा ये बताएं, हम सब किसके उम्मती हैं? हम सब हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। मेरी प्यारी बहन आयशा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस महीने और किस साल में पैदा हुए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 रबीउल अव्वल आमुल फील वाले साल पीर के दिन सुबह के वक्त पैदा हुए। मेरी प्यारी बहन सुमैया, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद किसने रखा? आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपका नाम मोहम्मद रखा। मेरी प्यारी बहन सुमैया, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिद और वालिदा का नाम क्या है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला और वालिदा का नाम बीबी अमीना है।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بھائی بہن تھے؟ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں باپ کے اکلوتے بیٹے تھے۔ میری پیاری بہن علینا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والد کا انتقال کب ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والد کا انتقال ان کی پیدائش سے 2 مہینے پہلے ہو گیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہوا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی۔ والدہ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کس نے کی تھی؟ والدہ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ کے دادا عبد المطلب نے کی تھی۔ میری پیاری بہن خنسا، قرآن مجید کس کا کلام ہے؟ میری پیاری بہن، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ میری پیاری بہن، قرآن مجید کس پر نازل ہوا؟ میری پیاری بہن، قرآن مجید ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی۔ قرآن مجید کس مہینے میں نازل ہوا؟ قرآن مجید رمضان مبارک کے مہینے میں نازل ہوا۔ قرآن مجید کتنے سال میں نازل ہوا؟ قرآن مجید کل 23 سال میں نازل ہوا۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے مکتبہ گلشن اسلام کے چند بچے۔ اب میں یہیں سے جو ہے اس پروگرام کو جو ہے ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگر وقت ملے گا تو انشاءاللہ پھر دوبارہ جو بچے تیاری کی ہیں ان کو میں ضرور بضرور انشاءاللہ بلائیں گے۔ اگر ٹائم ابھی ملتے ہیں تو انشاءاللہ بعد میں بھی آپ کا جو ہے پروگرام جو ہے کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اب مایوس نہ ہو کیونکہ وقت بالکل اجازت نہیں دیتا، آپ سے کوئی ذاتی دشمنی اور نہ ہی کوئی ایسی بات ہے، بس آپ نے جو ہے یاد کیا ہے، اس کے لیے آپ کو جزا خیر عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ جو 2-4 بچے بچے ہیں تو میں ان کو بلانا چاہتا ہوں۔ ان میں سے عبد الرحمن ناصر خان ہے، وہ تشریف لائیں اور 1-2 منٹ کی جو تقریر یاد کی ہے وہ پیش کریں گے۔ بس 2-4 منٹ کی بات ہے، اس کے بعد پروگرام ختم ہو جائے گا۔ شکریہ، مجھے جانا ہے ورنہ میں بیٹھ کے سنتا ہوں۔ جی بس شیخ تھوڑا 2-4 کو بلا کر کے جلد شیخ سے ملاقات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Today I am going to accumulate a few words on Tawheed. Let us understand what does Tawheed means. Tawheed means to single out Allah as the one and only true God in your belief and in your worship. There are 3 categories of Tawheed. The first category is Tawheed al-Rububiyyah, Tawheed of Allah's Lordship, to believe that Allah alone is the only Lord and Master of all that is in the heavens and the earth. He has no partners with Him. He is the only creator, provider, owner and sustainer. The second category is Tawheed al-Uluhiyyah, Tawheed of Allah's sole right to worship, to believe that none has the right to worship except Allah alone. All our acts of worship must be only for Allah. The third category is Tawheed al-Asma wa Sifat, Tawheed of Allah's names and attributes, to believe in all the beautiful names and attributes of Allah as mentioned in the Quran and as described to us by His messenger Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Now I am going to tell you the benefits of Tawheed. Tawheed teaches us everything about Allah to worship Him. It teaches us our purpose of life on this earth. He has no partners with Him. Those who have a firm understanding of Tawheed in their hearts and obey Allah and by the book, the Quran, the book of Allah and His messenger Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, will be rewarded
with the heaven, the Jannah, and will be saved from the punishment in the hellfire, the Jahannam. Jazakallah khair. اس کے بعد عدنان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ عدنان اپنے مشہور احادیث کی کتاب مصنف کے ساتھ ذکر کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ حضرات کے سامنے 10 جنتی صحابہ کے نام پیش کرنا چاہتا ہوں جن کو عشرۂ مبشرہ کہتے ہیں. نمبر 1 حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 2 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 3 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 4 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 5 حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 6 حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 7 حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 8 حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 9 حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 10 حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جزاک اللہ. جزاکم اللہ خیر. اس کے بعد میں ایک معصوم سی بچی افیرہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہم سب کے سامنے آیت الکرسی کی تلاوت کریں. افیرہ نہیں کیا نام ہے؟